میں نے ریڈیوگرام کو آن کیا۔ رومانی ماحول کی رنگین فضا میں ہلکی ہلکی موسیقی سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ایک گلوکارہ ہولے ہولے بول رہی تھی، اے مسافر، دم بدم چلتے رہنے والے مسافر، ذرا تھم جا، دیکھ تیرے لیے ریشمی زلفوں کا سایہ اور گوری باہوں کا تکیہ ہے، سو جا۔ میں جانتی ہوں تو آگ اور خون کے دریا سے ہر لمحہ گزرتا رہتا ہے، مگر تیری زندگی کا کوئی لمحہ میری جوانی کے نام بھی ہو تو میں بے نام نہیں رہوں گی، تیرے نام سے امر ہو جاؤں گی۔ خوابگاہ کے دروازے کے حریری پردے لہرانے لگے۔ ان لہروں کے درمیان رومانا سپنوں کی شہزادی کی طرح جھلک رہی تھی۔ میں نے سوئچ آف کر دیا۔ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سوئچ آن کر دیا۔ ہلکی ہلکی نیلی رومان پرور روشنی خوابوں کے دھندلکی کی طرح پھیل گئی۔ میں فوم کی ملائم سیج پر لیٹ گیا۔ وہ نیلی دھند کے غبار میں چور جذبوں کی طرح ہولے ہولے آ رہی تھی۔ ریڈیوگرام کے پیچھے سے کوئی گلوکارہ دھیمی سرگوشیوں میں گنگنا رہی تھی، دم بدم چلتے رہنے والے مسافر، تجھے نہیں معلوم میں تیرے لیے، صرف تیرے لیے پیدا ہوئی، بچپن سے تیرے لیے پروان چڑھتی رہی۔ جب بچپن کے تن سے جوانی کا بدن جھانکنے لگا تو پہلی مرتبہ، ہاں پہلی مرتبہ، دل نے سمجھایا کہ یہ سارا مال و اسباب تیرے لیے ہے، تو کبھی آئے گا اور میرے وجود کی دھرتی سے مسرتوں کا ایک ایک دانہ چک لے گا، اور تو ابھی آ گیا ہے۔ میں اس کے لیے آ گیا تھا، وہ میرے لیے آ گئی تھی، ہم ایک دوسرے کے لیے آئے تھے، مگر رات جا رہی تھی، 4 بج چکے تھے اور کسی دم صبح ہونے والی تھی۔ میرے انجانے میزبان سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے ایک دیوار گیر گھڑی لگا دی تھی جس کے باعث ہمیں گزرتے وقت کا احساس ہو گیا۔ حالانکہ ایسے وقت صدیوں پرانے بوڑھے وقت کو جوانی کی مٹھی میں بند کر دیا جاتا ہے اور شباب کی بوتل کھول دی جاتی ہے۔ میں نے سوئچ آف کر دیا۔ نیلی روشنی بھی بجھ گئی۔ تاریکی میں گھڑی گم ہو گئی۔ وقت مر گیا۔ ملائم سیج کی ہتھیلی پر صرف ہم زندہ رہے۔ جب تک سورج کی پہلی کرن آنکھ نہ کھولتی تب تک رات بھی جاگتی رہتی۔ میرے سننے والے میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جلتے سورج کے نیچے تپتے ہوئے ریگستان میں اگر تھوڑی سی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا نصیب ہو جائے تو اس ریگستانی مسافر کے لیے زندگی کا وہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس وقت رومانا میری آسودگی اور میرا انعام بن کر آئی تھی۔ وہ سمندر کی سطح کی طرح پرسکون بھی تھی اور سمندر کی تہ کی طرح طوفان پرور بھی تھی۔ وہ منہ زور لہروں کی طرح آتی تھی، ذرا مچلتی تھی، پھر پلٹ کر گرفت سے نکل جاتی تھی۔ بڑی دلکش اور عجیب ادائیں تھیں۔ مجھے للچاتی تھی مگر ترساتی نہیں تھی۔ جوانی میں سب پر جوانی آتی ہے، البتہ حسن کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ حسن اور جوانی کے باہمی ملاپ سے دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ میری زندگی میں ایسی ہی بلائیں آئیں جو بیک وقت حسین بھی تھیں اور جوان بھی، لیکن رومانا ان سب سے سوا تھی۔ خود کو پیش کرنے کے دوران اس کے انداز میں ایسی دلربائی ہوتی تھی کہ جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آج بھی بیان کرنا چاہتا ہوں تو بیان سے پہلے ہی اس کی اداؤں کے طلسم و ہوش ربا میں گم ہو جاتا ہوں اور الفاظ اظہار کے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ ہر شخص فطرتاً اپنے منہ سے اپنی تھوڑی بہت تعریفیں ضرور کرتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا اسے ہی کہتے ہیں۔ آج میں ذرا سا مٹھو بن کر یہ کہتا ہوں کہ میں مستقل مزاج اور قوت ارادی کا مالک ہوں۔ اگرچہ حسین عورتیں میری کمزوری ہیں، لیکن میں کسی کو ڈھول بنا کر گلے سے نہیں لٹکاتا، اس ہاتھ سے آگے بڑھا کر کلیجے سے لگاتا ہوں اور اس ہاتھ سے رخصت کر دیتا ہوں۔ لیکن اس رات کے بعد رومانا میری دائمی ضرورت بن گئی۔ میں نے بارہا اسے بھلانے یا اس سے دور رہنے کی کوششیں کی، لیکن میں دانستہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ دوسری بات ہے کہ حالات نے ہمیں عارضی طور پر جدا کر دیا، مگر میں ہی اس سے ملنے کی صورت نکالتا رہا۔ یعنی اس کی طلب نے بار بار مجھے مجبور کیا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیوانگی کو سمجھا، لیکن اس کی طلب نے بار بار مجھے مجبور کیا تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیوانگی کو سمجھا۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی۔ میں نے اپنی دل نواز محبوبہ کو اپنے ایک بازو کا تکیہ دیا اور میرے سینے سے لگ کر سو گئی۔ میں نے اس کے خواب دیدہ دماغ کو ٹرانس میں لے کر ہدایت دی
کہ وہ 6 گھنٹے تک آرام سے سوتی رہے گی۔ اس کے بعد سونیا کی خبر لینا تھی۔ بہت دیر ہو چکی تھی، تقریباً 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے سونیا اور اسونتی سے رابطہ قائم کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ موقع ملتے ہی میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ پچھلی بار جب میں نے سونیا سے رابطہ قائم کیا تھا، اس وقت وہ اعظم کے متعلق شبہے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کا یہ شبہ ختم ہو سکتا تھا۔ وہ اعظم کو فرحات ہی سمجھتی رہتی، لیکن میں یہ معلوم کر کے پریشان ہو گیا تھا کہ اعظم کا زنہا پن عارضی تھا۔ جمشید جبران کے خاص ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد یقین سے کہا تھا کہ دوبارہ آپریشن کے ذریعے اعظم سابقہ مردانہ صلاحیتوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، بیچارہ اپنی گمشدہ مردانگی کو پا لیتا۔ میرا ہمشکل بن کر پیدا ہونا ایک جرم ہو گیا تھا، وہ بڑی شرمناک سزا پا چکا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ سونیا اسے فرحات سمجھ کر اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ جب وہ آپریشن کے بعد نارمل ہو جائے گا تو یقیناً اپنی پہلی بدماشی سونیا پر ہی آزمائے گا۔ میرے لیے یہی صورت رہ گئی تھی کہ میں سونیا کو اس کی طرف سے شبہے میں مبتلا کر دوں اور آپریشن کا نتیجہ سامنے آنے سے پہلے سونیا کو کسی طرح اعظم کی اصلیت بتا دوں۔ فی الحال اطمینان تھا کہ آپریشن کے بعد اعظم کو رفتہ رفتہ نارمل ہونے میں کچھ دن لگیں گے، اس لیے میں مطمئن ہو کر سونیا کی طرف سے 12 گھنٹے تک غافل رہا تھا۔ 12 گھنٹے پہلے ایک اور اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ سونیا نے جمشید جبران کو رسونتی کی راہ پر لگا دیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ رسونتی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہے، مگر ان دنوں کسی حادثے کے باعث عارضی طور پر خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے۔ دانیال اسے کسی یہودی کے پاس کروڑوں ڈالر کے عوض فروخت کر رہا ہے۔ غلام اور کنیزوں کو فروخت کرنے کے سلسلے میں مصر کے بازار کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ شاید وہاں کی آب و ہوا کچھ ایسی ہوگی کہ دانیال بھی رسونتی کو بیچ رہا تھا۔ کسی یہودی سے سودا طے ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جبران نے اپنے آدمیوں کے ساتھ دانیال کی کوٹھی پر چھاپا مارا اور رسونتی کو وہاں سے لے جا کر اپنے خفیہ اڈے میں پہنچا دیا تھا۔ سونیا نے جبران کو سمجھا دیا تھا کہ رسونتی کی خیال خوانی کی صلاحیت کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہے، اس لیے جبران اس کا سامنا نہ کرے اور نہ ہی اپنی آواز سنائے۔ جبران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ جب وہ دانیال کی کوٹھی میں رسونتی کو حاصل کرنے گیا تو نقاب پہنے ہوئے تھا، لیکن وہ پردے میں رہنے کا عادی نہیں تھا۔ رسونتی کو اپنے خفیہ اڈے میں پہنچانے کے بعد وہ سونیا کے پاس آیا۔ چونکہ ٹیلیپیتھی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھیں، اس لیے وہ بھول گیا تھا کہ سونیا کے سامنے جا کر باتیں کرے گا تو رسونتی سونیا کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جائے گی۔ سونیا نے جبران کو دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے کہا، واپس جاؤ۔ جبران کی سمجھ میں نہ آیا کہ اشارے میں واپس جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا بات ہے سونیا؟ کیا یہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ ہے؟ سونیا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ مجھ سے باتیں کرو گے تو وہ چڑیل میری سوچ کے ذریعے تمہاری آواز اور لہجے کو اپنی گرفت میں لے لے گی، پھر تمہارے دماغ تک پہنچ جائے گی۔ جبران ایک صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، ہاں میں بھول گیا تھا، لیکن اس بھول کے باوجود مجھے اطمینان ہے کہ وہ میرے دماغ تک پہنچ نہیں سکے گی۔ یہ اطمینان کیسے ہوا؟ میں نے رسونتی کو دیکھا ہے، وہ بیمار اور کمزور ہے۔ اگر اس کے پاس ٹیلیپیتھی کا ہتھیار ہوتا تو وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہی لیٹے دانیال کو سودے بازی کی سزا ضرور دیتی۔ اب تک اس کی طرف سے دانیال کے کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سونی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ درست ہے تو رسونتی کو اپنے طور پر بھی آزما لو، اپنے کسی آدمی کو اس کے سامنے بے نقاب بھیجو۔ تمہارا آدمی اس کے مزاج کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو وہ غصے میں آ کر بے اختیار ٹیلیپیتھی کا ہتھیار استعمال کرے گی۔ اگر ٹیلیپیتھی سے محروم ہوگی تو بے بسی سے صرف روتی رہ جائے گی۔ جبران نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں اس طرح اسے آزمایا جا سکتا ہے۔ سونیا ایک بات ہے، رسونتی کا حسن و شباب ایسا ظالم ہے کہ ٹھائیں سے گولی کی طرح لگتا ہے۔ سچ پوچھو تو میں گھائل ہو گیا ہوں۔ سونیا مسکراتی ہوئی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہو اچھا، تو تم گھائل ہو گئے ہو؟ اب صاف صاف بتا دو، کیا خود ہی جا کر اس سے چھیڑنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، میرا دل یہی کہتا ہے کہ میرے سوا اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اگر تمہیں پسند ہے تو اسے چھیڑنے کا خطرہ مول لے لو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اس کی مرضی کے خلاف اس کی عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ میں اسے پسند نہیں کروں گی۔ یہ تم کہہ رہی ہو سونیا، جبکہ وہ تمہارے فرحات سے دشمنی کر چکی ہے۔ میں اسے گولی مار کر انتقام لے سکتی ہوں، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے اس کی عزت کی دشمن نہیں بنوں گی۔ اگر وہ مجھے پسند کر لے تو؟ ہاں تم خوبرو اور اسمارٹ ہو،
وہ تمہیں پسند کر سکتی ہے، پھر تو تم انتقام لینے کے لیے اسے گولی نہیں مارو گی۔ وہ ہنس کر بولی، تم اچھے دوست ہو، تمہاری خاطر میں اسے معاف کر دوں گی۔ اتنے میں ڈاکٹر زبیری آ گیا۔ ہلو سونیا، ہلو جبران۔ جبران نے کہا، کم آن ڈاکٹر، فرحاد بخیریت ہے نا؟ جی ہاں۔ سونیا کے لیے یہ خوشخبری ہے، آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں جو انجیکشن دے رہا ہوں ان کا ری ایکشن ظاہر کر رہا ہے کہ فرحاد ہفتے 2 ہفتے میں اپنی مردانہ شخصیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ سونیا مسکرا کر بولی، تھینک یو ڈاکٹر، آپ واقعی تجربہ کار اور باصلاحیت ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا فرحاد کا کوئی ہم شکل بھائی بھی ہے؟ نہیں، اس کا کوئی اپنا سگا بھائی نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ ابھی میں پبلک لائبریری سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے لندن سے شائع ہونے والے ایک اخبار میں فرحاد کی تصویر دیکھی ہے۔ اس تصویر کے نیچے اس کا نام اعظم لکھا ہے۔ اعظم جیسا نام سن کر سونیا کے ذہن میں اعظم کا نام ابھرا۔ اعظم بھی بارہا کہہ چکا تھا کہ وہ فرحاد نہیں اعظم ہے۔ وہ بولی، اور ڈاکٹر ہو سکتا ہے اخبار میں اعظم لکھا ہو، آپ نے اسے اعظم پڑھ لیا ہو؟ ڈاکٹر اس کی بات سن کر چونک گیا، پھر اس نے کہا، نہیں، AJIMIGM لکھا ہوا ہے۔ سونیا نے پوچھا، تو پھر آپ اعظم کا نام سن کر کیوں چونک گئے؟ وہ بولا، پرسوں شام میں یہاں فرحاد کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ فرحاد نہیں اعظم ہے۔ فرحاد پاکستانی زبان بولتا اور لکھتا ہوگا، مگر مجھے ترکی، عربی، انگریزی اور فرانسیسی کے علاوہ کوئی 5ویں زبان نہیں آتی ہے۔ سونیا نے صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، اخبار میں شائع ہونے والی تصویر کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا؟ ہاں، 1 ہفتے پہلے ایک طیارے کو اغوا کر کے ملایا کے جنگل میں پہنچایا گیا تھا۔ کیا اعظم نے طیارے کو اغوا کیا تھا؟ نہیں، چند نامعلوم مجرموں نے ایسا کیا۔ اعظم یا اعظم کی تصویر تو ہیرو کی حیثیت سے شائع کی گئی ہے۔ اخبار میں لکھا ہے کہ اعظم نے طیارے کے بے شمار مسافروں کی جانیں بچائیں۔ یورپ اور ایشیا کے 3 بڑے سرمایہ داروں کو اس نے مجرموں کی قید سے رہائی دلوائی۔ وہ جنگل میں بہتر کارنامے انجام دے رہا ہے، لیکن وہاں کی حکومت اور قانون کے محافظوں سے ابھی تک اس نے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجرم نہ ہونے کے باوجود چھپتا پھر رہا ہے۔ اس کی تصویر شائع ہونے سے پہلے کوئی اسے صورت سے نہیں پہچانتا تھا۔ جبران نے پوچھا، اخبار والوں کو اس کی تصویر کہاں سے مل گئی؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، لندن کے اخبار نے تصویر کے سلسلے میں انقرہ پریس کا حوالہ دیا ہے، اور انقرہ میں رہنے والی اعظم کی بیوی شبانہ کا انٹرویو بھی شائع کیا گیا ہے۔ چند ساتوں کے لیے سونیا کا منہ کھلا رہ گیا، پھر وہ بولی، جبران، فرحاد یہاں زیر علاج ہے۔ وہ مجھے بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس کا نام اعظم ہے، وہ انقرہ کا رہنے والا ہے اور اس کی بیوی کا نام شبانہ ہے۔ کیا واقعی؟ جبران نے حیرانی سے کہا، ڈاکٹر زبیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم فرحاد کہہ رہے ہیں، اس نے خود کو اعظم کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپر ماسٹر اور ہم سب اب تک دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی دھوکہ کھا رہے ہیں تو دوسری طرف انقرہ میں اعظم کی بیوی شبانہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس شخص کو اعظم سمجھ رہی ہے جو ملایا کے جنگل میں ہے۔ ملایا؟ سونیا ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر دانت پیس کر بولی، سور کی بچی۔ جبران نے حیرانی سے پوچھا، تم کسے گالی دے رہی ہو؟ وہ مٹھیاں بھیج کر بولی، رومانہ کو۔ وہ حرامزادی اچانک یہاں سے ملایا گئی ہے، کیا تم نے اس کے لیے کوالالمپور کی سیٹ ریزرو نہیں کروائی تھی؟ اوہ! جبران نے تعجب سے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ رومانہ کو پرسوں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اصل فرحاد ملایا میں ہے؟ ہاں، اس مکار نے کتنی معصومیت سے کہا تھا کہ فرحاد اب اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کی شریک حیات یا محبوبہ بننے کے خواب دیکھ سکوں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ کوئی اچھا ساتھی ملا تو میں اسے جیون ساتھی بنا لوں گی۔ وہ کمینی یہ باتیں بنا کر چلی گئی اور میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ میرے اور فرحاد کے راستے کا ایک بڑا کانٹا نکل گیا ہے۔ لیکن رومانہ کو کیسے پتہ چلا کہ اصل فرحاد ملایا میں ہے؟ شاید یہاں کے اخبار میں اغوا شدہ طیارے اور اعظم کے متعلق کوئی خبر شائع ہوئی ہو۔ میں نے کئی دن سے اخبار نہیں پڑھا ہے۔ جبران نے کہا، پرسوں میں ماسٹر زورا کو شکست دینے میں اس قدر مصروف رہا کہ اخبار نہ دیکھ سکا، اور رومانہ بھی پرسوں گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ملازم کو بلا کر کہا، پرسوں کا اخبار لے آؤ۔ ملازم نے کہا، وہ تو گھر میں نہیں ہے جناب، اسے رومانہ صاحبہ لے گئی ہیں۔ سونیا غصے سے بولی، دیکھا جبران، وہ کتنی مکار ہے، اس نے ہمیں اخبار کی ہوا بھی لگنے نہ دی۔ چلو اٹھو، میرے لیے آج کی پہلی فلائٹ میں ملایا کے لیے سیٹ ریزرو کرواؤ، اب میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکوں گی۔ جبران اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس گیا، ریسیور اٹھا کر کسی ایئر ویز آفس کے نمبر ڈائل کیے، پھر بولا، ہلو، میں جمشید جبران بول رہا ہوں،
اپنے آفیسر کو فون دے دو۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے کہا، ہیلو آفریدی، آج ہی کی کسی فلائٹ سے کوالالمپور کا ایک ٹکٹ چاہیے۔ میں انکار یا مجبوری نہیں سنوں گا۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگا، پھر اس نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھنے کے بعد کہا، آج رات 2 بجے ایک جہاز برما تک جائے گا، پھر وہاں سے تم BOAC کے ذریعے کوالالمپور پہنچ سکتی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو عجیب چکر ہو گیا، یعنی اب میں سونیا کے فرحات کا نہیں بلکہ کسی شبانہ کے اعظم کا علاج کر رہا ہوں۔ سونیا نے کہا، پلیز ڈاکٹر، آپ میرے ساتھ پبلک لائبریری چلیں، فرحات کے متعلق شائع ہونے والی خبریں پڑھنا چاہتی ہوں میں۔ ذرا ایک منٹ، جبران نے کہا، ڈاکٹر، میری سبز کوٹھی میں ایک اور مریضہ ہے، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ خصوصی توجہ سے اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں سونیا کو پبلک لائبریری پہنچا کر مریضہ کو اٹینڈ کر لوں گا۔ سونیا ڈاکٹر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت ملازم نے آ کر جبران سے کہا، جناب، ٹرانسمیٹر پر کوئی ماسٹر آپ کو اور مادام سونیا کو کال کر رہا ہے۔ وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے آخری کمرے میں پہنچے۔ وہاں جبران کا ایک ماتحت ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کر رہا تھا۔ جبران نے ٹرانسمیٹر کے سامنے پہنچ کر ایئر فون پہنا، پھر مائک کو منہ کے سامنے لا کر کہا، جبران اسپیکنگ، یور انٹروڈکشن پلیز، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ میں سپر ماسٹر کا ادنا غلام ہوں۔ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ بہت تیز نہ بھاگو، منہ کے بل گرو گے۔ تم نے سونیا کو پناہ دی، ہم خاموش رہے۔ تم نے اسکندریہ سے ماسٹر زورا کے قدم اکھاڑ دیے، ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ ابھی دانیال نے ہمارے سامنے دم توڑتے ہوئے بتایا ہے کہ رسونتی تمہاری قید میں ہے۔ فرحات کے بعد وہ ٹیلیپیتھی جانے والی دوسری ہستی ہے۔ ہم اس دنیا کے کسی بھی براعظم کے عوض اسے خرید سکتے ہیں۔ تمہاری دانشمندی یہ ہوگی کہ ہماری دشمنی کو چیلنج نہیں کرو گے۔ رسونتی کی منہ مانگی قیمت لے کر اسے ہمارے حوالے کر دو اور بڑی خوشی سے اسکندریہ کے بے تاج بادشاہ بنے رہو۔ ہم کبھی بھی تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم تمہیں صرف 10 منٹ تک سوچنے کی مہلت دیتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے مائک سونیا کو دے دو۔ جبران نے سونیا کو مائک اور ایئر فون دے دیا۔ وہ بولی، ہیلو، میں سونیا بول رہی ہوں، اوور۔ ہیلو سونیا، تمہیں اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم سب کسی اعظم کو فرحات سمجھتے رہے۔ اگر یہ نہ معلوم ہوا ہو تو آج کا کوئی غیر ملکی اخبار پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد ملایا کی طرف جانے کی زحمت نہ اٹھانا۔ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ کل صبح 10 بجے فرحات اسکندریہ پہنچنے والا ہے۔ کیا تم کل 10 بجے تک ہماری بات کا یقین کرو گی؟ اوور۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم درست کہہ رہے ہو، یا کل تک کسی خاص پلاننگ کے تحت مجھے یہاں روکنا چاہتے ہو؟ اوور۔ ہم تمہیں جبرن نہیں روکیں گے، تم یہاں سے بخیریت ملایا جاؤ گی، پھر تمہیں پریشان ہو کر واپس آنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری واپسی تک ہم فرحات کو یہاں روکے رکھیں، مگر تم دونوں کب کسی کے روکنے سے رکتے ہو سکتا ہے وہ یہاں آ کر کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جائے۔ اوور۔ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ سپر ماسٹر کو اس کی آمد کا علم کیسے ہوا؟ اوور۔ ہمیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ ملایا کے جنگل میں روپوش ہے، ہم نے وہاں قریب شہر پہ نانگ میں دنیا کی حسین ترین لڑکیاں بھیج دیں۔ فرحات کو پھانسنے کا یہی آزمودہ نسخہ ہے۔ اخبارات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اعظم کو کوئی شکل و صورت سے نہیں پہچانتا ہے۔ شاید اس لیے فرحات اپنے اصلی روپ میں آزادی سے گھوم رہا تھا۔ ہماری رسال کردہ ایک حسین لڑکی نے اسے پھانس لیا ہے۔ لڑکی نے اسے اپنی درد بھری داستان سنائی ہے کہ چند بدماش اس کی چھوٹی بہن کو اغوا کر کے اسکندریہ لے گئے ہیں۔ سونیا، تم سمجھ سکتی ہو کہ فرحات حسین لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، بس وہ چلا آ رہا ہے، یقین کرو نہ کرو۔ اوور۔ سونیا کو بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی عیاشی کے باعث دشمنوں کی چال میں آ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے غصے کو برداشت کرتی ہوئی بولی، اچھا تو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مجھے اور فرحات کو ایک ساتھ اسکندریہ میں پھانس لیا جائے؟ اوور۔ ہم یہاں آخری بار تم دونوں کو دوست بنانے کی کوشش کریں گے۔ انکار کی صورت میں فرحات یا تو ہمیشہ کی طرح ہمارے جال سے نکل بھاگے گا یا پھر ہمارے ہاتھوں یہاں دفن ہو جائے گا۔ کیا تم اس کے ساتھ مرنا پسند کرو گی؟ اچھی طرح سوچ لو۔ اور اب ذرا مائک جمشید جبران کو دے دو۔ اوور۔ سونیا نے جبران کو مائک دے دیا۔ وہ ایئر فون پہننے کے بعد بولا، ہلو سپر ماسٹر کے کتے، 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ اگر میں رسونتی کو تمہارے حوالے نہ کروں تو تم بس اسی طرح بھونکنا شروع کر دو گے۔ اوور۔ تمہاری وہ کوٹھی چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے، تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہیں سے بھی فرار ہونے کی کوشش کر دیکھو۔ اوور۔ میں اسی کوٹھی میں صحیح و سلامت رہوں گا، تم اپنے ہتھ کنڈے آزما لو۔ اوور اینڈ آل۔ یہ کہہ کر اس نے مائک اور ایئر فون کو اپنے ماتحت کے حوالے کیا، پھر سونیا کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا۔ وہاں چاروں طرف 4 ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔
ان کے درمیان ایک میز پر بڑا سا سوئچ بورڈ رکھا ہوا تھا۔ وہ چاروں ٹی وی آن کرنے کے بعد سوئچ بورڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ چاروں ٹی وی اسکرین پر کوٹھی کے باہر چاروں طرف کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر ادھر کتنے ہی لوگ اسٹین گنیں لیے کھڑے تھے۔ جبران نے ایک مائک کو آن کر کے کہا، ہیلو ظاہر بیگ، کیا سچویشن کو سمجھ گئے ہو؟ جواب ملا، یس باس، چاروں طرف کی کوٹھیوں میں ہمارے مسلح آدمی تیار بیٹھے ہیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ جبران نے حکم دیا، بیک وقت چاروں طرف کی کوٹھیوں سے فائرنگ کرو تاکہ وہ بھاگتے ہوئے میری کوٹھی کی طرف آنے پر مجبور ہو جائیں، دیر نہ کرو ورنہ وہ شیل پھینک کر ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ دیٹس آل۔ حکم صادر ہونے کے چند لمحے بعد ہی اچانک فائرنگ کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی۔ چاروں اسکرین پر سپر ماسٹر کے مسلح جوان بھاگتے ہوئے کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ نیا محاذ بنانے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہ تھی۔ ایسے ہی وقت جبران نے یکے بعد دیگرے سوئچ بورڈ کے 4 سوئچ آن کیے۔ کوٹھی کے احاطے میں ہر سمت دھماکے ہونے لگے۔ ماسٹروں کی تنظیم کے مسلح جوان دھماکوں کی زد میں آ کر فضا میں اچھل رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ دشمنوں کا یہ انجام دیکھ کر سونیا کے سمجھ میں آیا کہ کوٹھی کے چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں جو ایسے موقع پر کام آ رہی تھیں۔ ذرا سی دیر میں سناٹا چھا گیا۔ چاروں اسکرین پر کئی دشمنوں کی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ زخمی حالت میں پڑے تھے یا رینگ رہے تھے، اور جو صحیح سلامت رہ گئے تھے انہیں جبران کے آدمی حراست میں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر زبیری نے کہا، جبران صاحب، اب واقعی ناقابل شکست ہیں، یہاں کا قانون بھی آپ کے آگے بے بس ہے۔ براوو۔ جبران نے مسکرا کر سونیا اور ڈاکٹر کو ساتھ آنے کے لیے کہا، پھر ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے اپنے ملازم سے بولا، باہر جاؤ، باہر جاؤ، ظاہر بے کو یہاں آنے کے لیے کہو۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جبران نے ٹیلی فون پر وہاں کے ڈی آئی جی سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں ماسٹروں کی تنظیم آئے دن تحریبی کارروائیاں کر رہی ہے۔ پچھلے دن میں نے ماسٹر زورا کو یہاں سے بھگایا تھا، آج پھر مجھ پر باجماعت حملہ کیا گیا ہے۔ میری قاہرہ روٹ والی کوٹھی میں فوراً تشریف لائیں، کچھ زندہ مجرم یہاں زیر حراست ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر بیگ نے ڈرائنگ روم میں آ کر اسے سلام کیا۔ اس نے کہا، ڈی آئی جی پولیس پارٹی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے۔ پولیس والوں کے ساتھ لاشوں اور زیر حراست مجرموں کی تصویریں اس طرح لو کہ ہر تصویر میں یہ کوٹھی نظر آئے۔ آج ہی تمام تصویریں تیار کر کے وزیر خارجہ کے پاس بھیج دی جائیں۔ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ سونے نے جبران سے کہا، تمہارے ملک کی خارجہ پالیسی ریڈ پاور کی حمایت میں ہے؟ ہاں، اس لیے یہاں جب بھی کسی ماسٹر کی موجودگی کا علم ہوتا ہے میں اس کے قدم اکھاڑ دیتا ہوں۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم ریڈ پاور کے باس ہو؟ بالکل نہیں، میں محب وطن ہوں، تو میں ریڈ پاور تنظیم کو بھی یہاں نیست و نابود کر دوں گا۔ کیا یہاں ریڈ پاور کے کسی باس سے تمہارا رابطہ ہے؟ بالکل ہے، لوگ جانتے ہیں کہ فرحاد علی تیمور کی خطرناک محبوبہ میری پناہ میں ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ وہ ہنسنے لگا۔ سونیا نے کہا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ریڈ پاور کے ماسک مین کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ ٹیلیپیتھی جاننے والی رسونتی تمہاری قید میں ہے۔ ہاں، ماسک مین کا مبارکباد کا پیغام میرے نام آیا تھا۔ تمہیں اپنی پناہ میں رکھنے، ماسٹر زورا کو یہاں سے بھگانے اور رسونتی جیسی اہم ہستی کو قیدی بنا کر رکھنے کے سلسلے میں مبارکباد دی گئی ہے۔ صرف مبارکباد نہیں، ہمارے ملک کو سیاسی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اوہ، سونیا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جبران نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ تم محب وطن ہو، اپنے ملک کے سیاسی مفادات کے لیے رسونتی کو ماسک مین کے حوالے کر سکتے ہو۔ ہم اس موضوع پر بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ تم کترا رہے ہو۔ نہیں، میں بھی موجودہ حالات پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ٹرانسمیٹر پر کسی ماسٹر نے تم سے کیا کہا تھا؟ سونیا نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے اگر وہ درست ہے تو تم اپنے ملکی مفادات کے لیے رسونتی کو داؤ پر نہیں لگا سکو گے۔ تم ہوا مہا رسونتی کی بات درمیان میں لا رہی ہو، پلیز مجھے بتاؤ کہ ماسٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ملایا نہیں آنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں اور فرحاد کو سکندریہ میں پھانسنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فرحاد وہاں آ رہا ہے؟ تم خواہ رسونتی کی بات درمیان میں لا رہی ہو، پلیز مجھے بتاؤ کہ ماسٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ملایا نہیں جانا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں اور فرحاد کو سکندریہ میں پھانسنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فرحاد یہاں آ رہا ہے؟ ہاں، وہ ماسٹر یہی کہہ رہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ درست کہہ رہا ہے؟ ایک طرح سے یقین آ جاتا ہے کہ ایک نہایت ہی حسین لڑکی اسے ٹریپ کر کے یہاں لا رہی ہے۔ میں فرحاد کی عیاشی سے عاجز آ چکی ہوں۔ جب تک ٹیلیپیتھی کا علم تھا وہ مکار لڑکیوں کی سوچیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ علم تو چلا گیا، عیاشی رہ گئی۔ مجھے کل تک اس کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ میں تو اسے عورتوں سے دور رکھنے کی کوششیں کرتی رہتی ہوں، اس کے باوجود سمجھتی ہوں کہ اس ناقابل شکست انسان کو کوئی چونٹی جیسی حسین عورت ہی اپنی آغوش میں مسل ڈالے گی۔
जिब्रान ने हंसते हुए रिसीवर उठाया, फिर एयरवेज के एक ऑफिसर से रब्ता कायम करने के बाद बोला, फ़्लाइट का रिजर्वेशन कैंसिल कर दो, सफ़र मुलतवी हो गया है। उसने रिसीवर रखकर डॉक्टर ज़ुबैरी से कहा, डॉक्टर अब यहाँ से जाकर इस मरीज़ा को अटेंड करें तो बेहतर है। उस मरीज़ा का नाम रसवंती है। मैं थोड़ी देर बाद सोनिया के साथ वहाँ आऊँगा। डॉक्टर मुसाफा करके चला गया। उसके जाने के बाद सोनिया ने पूछा, तुम रसवंती के मुतालिक गुफ्तगू करने से क्यों कतरा रहे हो? कतरा रहा था क्योंकि डॉक्टर मौजूद था। तुम नहीं जानती, मेरे आसपास जितने दोस्त हैं उतने ही हुकूमत के जासूस भी हैं, शायद रेड पावर के भी जासूस हो। तुम्हें दोस्त बनाने से पहले मैं किसी की परवाह नहीं करता था, मगर अब वजारत खारजा के ऑफिसरों की तरफ से मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। उसने एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया, फिर एक कश लेने के बाद बोला, पहले मुझे कहा गया कि मैं अपनी निगरानी में उस फरहाद का इलाज कराऊं जिसे जनाहा बनाया गया है, और तुम्हें दोस्त बनाकर यहाँ से कहीं जाने ना दूं। फिर रसवंती के मुतालिक सरकारी हुक्म मिला कि मैं इसकी असलियत मालूम करूं। आया वो टेलीपैथी जानती है या नहीं? तुमने ये अच्छा तरीका बताया कि रसवंती के मिजाज के खिलाफ कोई हरकत की जाए, वो झुंझुलाकर टेलीपैथी का मुजाहरा करेगी। सोनिया ने कहा, फिलहाल इसके टेलीपैथी जानने या ना जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल फरहाद और रसवंती दोनों ही ये इल्म दोबारा हासिल कर लेंगे, मगर मैं ये नहीं चाहती कि रसवंती दो खतरनाक तंजीमों में से किसी के भी हत्थे चढ़ जाए। मैं खुद नहीं चाहता, अगरचे ऊपर से मुझ पर दबाव पड़ रहा है, लेकिन खुदा जानता है कि मैं फरहाद से बहुत मुतासिर हूँ। वो तनहा दुनिया की खतरनाक तंजीमों से टकराता रहता है। मुझे हौसला होता है कि मुझे किसी ताकत के ज़रिए से नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि रसवंती फरहाद के किसी दुश्मन के हथे ना चढ़े तो फिर यही होगा, तुम पर तुम्हारी हुकूमत का अताब नाजिल होगा। होने दो, मैं समझ लूँगा। अगर फरहाद कल यहाँ पहुँच जाए तो हमारे हौसले और बुलंद हो जाएंगे। ये फैसला फरहाद पर छोड़ दो कि रसवंती के साथ क्या सलूक किया जाए। सोनिया परेशान होकर बोली, फरहाद हसीन औरतों के साथ कैसा सलूक करता है ये मैं बता चुकी हूँ। रसवंती इतनी हसीन है कि वो पिछली दुश्मनी भूलकर इसका दीवाना बन जाएगा। ये भूल जाएगा कि वो औरत दोबारा अपनी सलाहियतें हासिल कर लेने के बाद उसे गुलाम बनाएगी या फिर मार डालेगी। तो फिर क्या किया जाए? तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो तुम्हें अच्छी लगती है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, और अगर तुम उसे पसंद ना करो तो मैं उसे कत्ल कर दूं, और अगर सचमुच दिल से मजबूर हो तो उसे ऐसी जगह छुपा दो जहां फरहाद सुपर मास्टर और मास्क मैन तो क्या, कोई परिंदा भी पर ना मार सके। ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि रसवंती पर मेरे सिवा किसी का साया ना पड़े। तो फिर देर किस बात की है? चलो उठो, उसे फौरन कहीं गायब कर दो। जिब्रान ने उठते हुए कहा, उसे गायब करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अपनी हुकूमत से भी फ्रॉड करना होगा। चलो हम रास्ते में बातें करेंगे। वो दोनों कोठी से बाहर आए। बाहर होने वाली ज़बरदस्त धमाकों के बायस लोगों की भीड़ लग गई थी। पुलिस वाले मुर्दा और जिंदा हमलावरों को अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। जिब्रान ने ज़ाहिर बेग से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तमाम गार्ड्स को अलर्ट रहने का हुक्म दो। ज़ाहिर बेग ट्रांसमीटर के जरिए अहकामात सादिर करने के लिए कोठी के अंदर चला गया। जिब्रान सोनिया के साथ कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। एक ड्राइवर और मसल्ला बॉडीगार्ड अगली 2 सीटों पर आ गए। 2 मिनट के बाद कार के अंदर ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। जिब्रान ने माइक हाथ में लेकर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, हेलो बॉस, हम तैयार हैं। हेलो बॉस, हम तैयार हैं, जिब्रान ने कहा। ऑल राइट, हमारी मंजिल सबज कोठी है, दैट्स ऑल। उसने माइक को रख कर ट्रांसमीटर को ऑफ किया, ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का हुक्म दिया, फिर दाएं तरफ लगे हुए बटन को दबाने लगा। सोनिया ने देखा कार के दरमियानी हिस्से से दबेज शीशे की दीवार उठ रही थी। वो दीवार अगली और पिछली सीटों के दरमियान खड़ी हो गई। खिड़कियों के शीशे पहले ही चढ़े हुए थे। जिब्रान ने कहा, ये शीशे की दीवारें साउंड प्रूफ हैं, हमारी आवाज़ ड्राइवर और बॉडीगार्ड तक नहीं पहुंचेगी। कार कोठी के अहाते से बाहर निकल रही थी। जब वो सामने गली में पहुंची तो दूसरी गली से एक कार मुड़ती हुई इसके आगे चलने लगी। सोनिया ने पीछे घूमकर देखा, पीछे भी एक गाड़ी चली आ रही थी। वो अपनी सीट पर सीधी बैठी हुई बोली, बड़ी शाहाना जिंदगी गुजार रहे हो। किसी फौजी जनरल के बॉडीगार्ड्स भी इतने मुस्तैद नहीं होते होंगे। वो बोला, मेन रोड पर पहुंचकर मुहाफिजों की तादाद बढ़ जाएगी। आगे पीछे चलते हुए इन 2 गाड़ियों के अलावा भी और दूसरी गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह दुश्मन धोखा खा जाते हैं और हमें ताक़ब करने वालों का इल्म हो जाता है। बहरहाल तुम ये बताओ कि कल फरहाद का इस्तकबाल कैसे करना चाहती हो? वो बोली, सुपर मास्टर मुझे और फरहाद को एक साथ ट्रैप करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि दुश्मनों की नज़रों में ना हो, चुपचाप फरहाद की निगरानी करूँ और इसे किसी मकार हसीना के जाल से निकाल कर दुश्मनों की नज़रों से उछल कर दूँ। वो सोचते हुए बोला, सुपर मास्टर तुम्हारी कमज़ोरी समझता है कि तुम फरहाद को देखते ही उसके पास चली जाओगी। इस तरह जिब्रान का हिफाजती जाल कमज़ोर पड़ जाएगा। हाँ, यही बात है।
میں اور رسونتی تمہاری پناہ میں ہیں۔ فرحات کو چارے کے طور پر پیش کر کے وہ مجھے تمہارے پاس سے لے جائیں گے، اور رسونتی کے لیے تو وہ خون خرابے پر اتر آئے ہیں۔ آج جو زبردست نقصان تم نے انہیں پہنچایا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب وہ تمہارے مقابلے کے لیے چیلنج نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے حفاظتی انتظامات کو سمجھنے کے لیے چھوٹے موٹے حملے کر رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، سونیا نے کہا۔ اگر میں میک اپ میں فرحات سے کہیں ملاقات کروں گی تب بھی دشمن مجھ پر شبہ کریں گے اور میرا تعاقب کریں گے۔ جبران نے یک بیک چونک کر پوچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے وہ ایک نقلی فرحات کو سامنے لا رہے ہوں؟ میں انسانی جسموں کی مختلف بو میں تمیز کر لیتی ہوں۔ فرحات کی بو سینکڑوں میل دور سے سونگھ سکتی ہوں، پھر اعظم کو کیوں نہیں پہچانا تھا؟ مجھے شبہ ہوا تھا، مگر فرحات سے اتنی گہری مشابہت ہے کہ میرے دماغ میں الٹے سیدھے دلائل پیدا ہوئے۔ ہارمونز کی کمی یا بیشی سے بدن کی بو میں ذرا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اعظم کو فرحات سمجھتی رہی۔ یعنی اب تم دھوکہ نہیں کھاؤ گی؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی فرحات مصر کی زمین پر قدم رکھے گا میں اس کی بو پالوں گی۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسے خفیہ اڈے میں پہنچا دوں گا جہاں میری حکومت کا بھی کوئی جاسوس نہیں پہنچ سکے گا۔ وہاں میرے خاص وفادار تمہارے ماتحت رہیں گے۔ تم ٹرانسمیٹر کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کرتی رہو گی۔ سونیا نے کہا، یہی طریقہ کار مناسب رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ کیا اس خفیہ اڈے میں پہنچ کر مجھے چھپ کر رہنا پڑے گا؟ نہیں، دریا نیل کے ساحل پر ایک خوبصورت کوٹھی ہے، وہاں میری ایک بوڑھی ماتحت مریم ایک مالدار بیوہ کی حیثیت سے رہتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی داماد رہتے ہیں۔ یہ سب دکھاوے کے رشتے ہیں، حقیقتاً وہ سب نمبر 1 فائٹرز ہیں۔ تم یہاں سے ایک نوجوان کے ساتھ جاؤ گی، وہ نوجوان مریم کا بیٹا، اور تم بہو کہلاؤ گی۔ تم اپنے چہرے پر معمولی سی تبدیلی کر لینا، کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا۔ میں مقامی زبان نہیں جانتی ہوں۔ مریم عیسائی ہے اور تم سب انگریزی زبان سے ہی کام چلاؤ گے۔ سونی نے تائید میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سبز کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گئے۔ اس دوران اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا باڈی گارڈ ٹرانسمیٹر کے ذریعے دوسرے محافظوں سے رابطہ قائم کرتا رہا تھا۔ اسے اطمینان دلا دیا گیا تھا کہ جبران کا تعاقب نہیں ہو رہا ہے۔ سونی نے جبران کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، یہاں تمہارے پہرے دار نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا یہاں بھی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں؟ نہیں، یہ ایک عام سی کوٹھی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے اندر آتے ہی تمام دروازے مقفل ہو چکے ہیں۔ میری مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکے گا۔ دروازے توڑے بھی تو جا سکتے ہیں۔ اس وقت تک تو ہم غائب ہو جائیں گے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک خوابگاہ میں پہنچے۔ کمرے کے وسط میں ایک پلنگ پر رسونتی لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زبیری کرسی پر بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جبران کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، مریضہ بہت کمزور ہے، اس کے علاج کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ جبران نے کہا، ڈاکٹر، اسے جلد از جلد صحت یاب ہونا چاہیے۔ ہماری حکومت اس دوشیزہ میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ انجیکشن اور دوائیں اس کے لیے بے حد مفید ہیں۔ میں پھر آؤں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ مسافہ کر کے چلا گیا۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، ہلو رسونتی، تم اچھا سے ہے؟ وہ نقاہت سے مسکرا کر بولی، اچھی ہوں، یہاں میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمہارے منہ سے ہماری بولی عجیب لگتی ہے۔ بھگوان کی یہ بھی کرپا ہے۔ جبران نے رسونتی کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی انگریزی بولو تاکہ میں بھی سمجھ سکوں۔ سونیا نے کہا، اوہ جبران، میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ صرف پاکستانی ہندوستانی زبان جانتی ہے۔ تم انگریزی میں عشق نہیں کر سکو گے۔ واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو یا میرے عشق کا مذاق اڑا رہی ہو؟ تم خود ہی دیکھ لو۔ رسونتی کا سوالی چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ ہماری باتیں نہیں سمجھ رہی ہے۔ جبران نے رسونتی کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جھک کر بولا، رسونتی، تم بے حد حسین ہو، تم پہلی لڑکی ہو جسے پانے کی میں تمنا کر رہا ہوں۔ کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ رسونتی چپ چاپ اس کا منہ تک رہی تھی۔ سونیا نے کہا، اسے بھینس کے آگے بین بجانا کہتے ہیں۔ بھائی تم ہی میرے عشق کا ترجمہ اسے سنا دو۔ سونیا نے کہا، رسونتی، یہ مسٹر جبران بہت شریف آدمی ہے، تم سے محبت کرنا مانگتا ہے۔ رسونتی نے پہلی بار جبران کو ناگواری سے دیکھا۔ سونیا بولی، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کا واسطے میں تم کو معاف کریں گا۔ تم اس کے ساتھ میں شادی بناؤ، نہیں تو میں تم کو قتل کر دیں گے۔ رسونتی نے پریشان ہو کر دونوں کو باری باری دیکھا، پھر بولی، سونیا، وقت کی بات ہے، جب میرے پاس طاقت تھی میں نے تمہیں اور فرحات کو خوب پریشان کیا۔ اب میں کمزور ہوں اور تمہارے پاس طاقت ہے، تم مجھے قتل کر سکتی ہو۔ آج اپنے کو مجبور اور بے بس دیکھ کر یہ سبق مل رہا ہے کہ سنسار میں آدمی اور آدمی کی شکتی مٹ جانے والی چیزیں ہیں، ہمیں اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تم بھی یہ سبق سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ سونیا ہنستی ہوئی بولی، جب تمہارا طاقت تم کو واپس ملے گا تو یہ سبق یاد رہے گا، ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر زندہ رہ گئی تو خواہ کسی کو بھی پریشان نہیں کروں گی۔ اب میری ایک ہی تمنا ہے کہ کہیں دور جا کر تنہا زندگی گزاروں۔ سب عورت ایک لائف پارٹنر مانگتا ہے۔ جبران بہت ہینڈسم ہے، اس کو اپنا پارٹنر بنا لو۔ سونیا،
تم عورت ہو، کیا تم اپنے مزاج کے خلاف فرحات کو چھوڑ کر کسی کو پارٹنر بنا سکتی ہو؟ میرا بات مت کرو، میں تم سے انتقام لیں گے۔ تم فرحات کا ٹیلیپیتھی چھین لیا ہے۔ رسونتی نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحات کی خیال خانی کی صلاحیت سلامت ہے۔ وہ بولی، اگر تمہیں یہی شکایت ہے تو میں فرحات کی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں واپس لے آؤں گی۔ سونیا نے جلدی سے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ یہ راز میں نہیں بتا سکتی۔ تم فراڈ کرنا مانگتی ہے، جھوٹ بول کر اپنا جان بچانا چاہتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تمہاری تسلی کے لیے صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جن جڑی بوٹیوں کے ذریعے اس کے دماغ کو کمزور کیا گیا تھا ان کا توڑ میں ہی کر سکتی ہوں۔ بھارت میں ایک ایسی بوٹی ہے جس کا عرق نکال کر اسے پلایا جائے تو کھوئی ہوئی صلاحیتیں واپس آ جائیں گی۔ سونیا کبھی یقین سے اور کبھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری صلاحیتیں واپس لانے کے لیے وہ رسونتی پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ جبران نے پوچھا، تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بوٹی کے ذریعے فرحات کی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں واپس لا سکتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ابھی جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ اپنے صحت مند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب یہ یوگا کے طور پر سانس روکنے کے قابل ہو جائے گی تو اس کی اپنی ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں واپس آ جائیں گی، پھر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جبران سرد آہ بھر کر بولا، کس حسینہ پر دل آیا، یہ تو میرے لیے بھی مصیبت بن جائے گی۔ جبران، اس کا خیال دل سے نکال دو، میں اسے مجبور کروں گی کہ یہ فرحات کی کھوئی ہوئی صلاحیت کو واپس لائے۔ کیسے مجبور کرو گی؟ اسے میرے ساتھ مریم کے پاس بھیج دو، میں اسے اپنی نگرانی میں رکھوں گی، صرف 2 وقت کھانے کے لیے دوں گی، مگر اسے صحت یاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہمیشہ بیمار رہے گی تو ہم پر کبھی ٹیلیپیتھی کا ہتھیار نہیں آزمائے گی۔ وہ پسو پیش میں بڑھ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، دل نہیں مانتا کہ ایسی حسین عورت کو بیمار رکھا جائے۔ اچھی طرح سوچ لو، تم اپنے دل پر جبر کر کے مجھ پر اور فرحات پر بہت بڑا احسان کر سکتے ہو۔ ایک شرط پر تمہاری بات مان لوں گا، جب فرحات کو اس کی صلاحیت واپس مل جائے تو رسونتی کا باقاعدہ علاج کرایا جائے گا۔ مجھے منظور ہے۔ رسونتی دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے خلاف کس قسم کی سازش ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہ سکی۔ سوچ کے ذریعے مجھے پکارنے لگی، فرحات تم کہاں ہو؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرحات! میں رسونتی کی آواز سے بہت دور تھا جس وقت وہ سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی۔ اس وقت میں چیانگ پلازا میں مصروف تھا، پھر ساری مصروفیات کے بعد رومانہ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے بازو کے تکیے پر سو رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میری معلومات کے مطابق مجھ سے ہزاروں میل دور سونیا رسونتی کو لے کر دریائے نیل کے کنارے مریم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ رسونتی پریشان تھی مگر اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی ماسٹر کے بیان کے مطابق کوئی فرحات اسکندریہ پہنچنے والا تھا۔ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا تھا مگر میں اسے سچ سمجھ رہا تھا، کیونکہ رسونتی جیسا نایاب ہیرا اسکندریہ میں موجود تھا۔ سپر ماسٹر اس ٹیلیپیتھی جاننے والی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخری قوت بھی صرف کر سکتا تھا، اور فی الوقت اس کی آخری قوت بایونک فرحات کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بایونک فرحات وہاں پہنچنے والا تھا۔ میں نے دیوار گیر گھڑی کو دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دوبدن یا مونا کی خیریت معلوم کرتا یا اپنے انجان میزبان کے متعلق سنجیدگی سے غور کرتا۔ میں نے اپنے دماغ کی ٹائم پیس میں 8:30 بجے جاگنے کا وقت مقرر کیا، پھر آنکھ بند کر کے نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ اس وقت میں 2.5 گھنٹے کی نیند پوری کر رہا تھا۔ دشمنوں کے لیے یہ نادر موقع ہوتا ہے، وہ چاہیں تو ایسے وقت میری گردن اتار کر لے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ میں غفلت کے لمحات کہاں گزارتا ہوں انہیں معلوم ہو جائے۔ میں نے موقع نہیں دیتا کہ وہ میرے سونے جاگنے کا وقت معلوم کر سکے۔ ہاں، پہلی بار ایک انجانا میزبان میری غفلت کو دیکھ رہا ہوگا، بلکہ دیکھ رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سرہانے کی میز پر تازہ اخبار رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر رکھی ہوئی ایک پرچی میں لکھا ہوا تھا، بیل بجا کر بیڈ ٹی طلب کریں۔ میں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند کیا گیا تھا مگر اس وقت کھلا ہوا تھا۔ پہلی بار میرے ذہن کو جھٹکا سے لگا۔ میری نیند کے دوران کوئی میرے سرہانے تک آ کر چلا گیا تھا۔ میرے سینے میں خنجر اتارنے یا ٹھائیں سے گولی مار دینے میں کتنی دیر لگتی؟ صرف 1 سیکنڈ۔ اس کے بعد فرحاد علی تیمور ایک حقیر چیونٹی کی طرح مٹی میں مل جاتا اور اس مثال کی تصدیق کر جاتا کہ ہاتھی کو کبھی ایک چیونٹی مار ڈالتی ہے۔ میں چند لمحوں تک اپنی حماقت پر کڑتا رہا۔ اگر میں سونے سے پہلے اپنے دماغ کو یہ ہدایت دے دیتا کہ کمرے میں کسی تیسرے کی موجودگی سے میری آنکھ کھل جائے تو خوابگاہ کا دروازہ کھلتے ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ میں چند لمحوں تک اپنی حماقت پر کڑتا رہا۔ اگر میں سونے سے پہلے اپنے دماغ کو یہ ہدایت دے دیتا کہ کمرے میں کسی تیسرے کی موجودگی سے میری آنکھ کھل جائے تو خوابگاہ کا دروازہ کھلتے ہی میری آنکھ کھل جاتی۔
لیکن ایک تو تھکن تھی، دوسرے رومانہ کی قربت کا نشہ تھا، تیسری بات یہ کہ دروازے کو اندر سے بند پا کر اطمینان ہو گیا تھا کہ کوئی اسے باہر سے نہیں کھول سکے گا۔ بہرحال بہت بڑی حماقت ہو چکی تھی۔ میں نے کان پکڑے کہ آئندہ سونے سے پہلے دماغ کو بیدار رکھوں گا۔ ویسے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہ آزما لیا تھا کہ میرا انجانا میزبان دشمنوں میں سے نہیں، وہ سچ مچ دوستی نبھا رہا تھا، ایسی دوستی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ یہ سب ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی خواہ کتنی پرخلوص اور سچی ہو، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ کوئی اپنے دوست اور اس کی بیوی کی خلوت میں نہیں آتا، جبکہ وہ انجانا دوست میری اور رومانہ کی تنہائی میں چلایا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں بستر سے اٹھ کر دروازے پر آیا۔ دائیں بائیں کریڈور سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ دوسرے بیڈ روم کے سامنے پہنچا، اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے وانڈے کا خیال پڑا۔ مندر سو رہا تھا۔ میرے حکم کے مطابق اب تک اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا، مگر اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، اس لیے اب تک سو رہا ہے۔ میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی کہ بیدار ہونے کے بعد پینانگ جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات ضرور کرے۔ میں وہاں سے مڑ کر کچن کی طرف گیا۔ وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا۔ نلکے سے پانی گرنے اور ایک آدھ برتن ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کچن کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا، ایک مقامی عورت کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ میری آہٹ پاتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، پھر مجھے دیکھتے ہی اس کی بتیسی نکل گئی۔ وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے سر کو جھکایا، پھر اٹھایا، یعنی سلام کر رہی تھی۔ میں نے ذرا غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا، ہیڈ یو بین ان مائی بیڈ روم؟ کیا تم میری خوابگاہ میں گئی تھی؟ اس نے میرا منہ دیکھا، پھر کچھ بولنے لگی۔ اس کی آواز کچھ ایسی تھی، می اشتیا نکودرا باندرا باندرا۔ میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، بندر نہیں، آدمی، میں آدمی ہوں۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، پھر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ وہ بہت موٹی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ٹرک کو کھینچ کر لے جا رہا ہوں۔ خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اشاروں سے پوچھا، کیا تم اس بیڈ روم میں آئی تھی؟ وہ سر ہلا کر بولی، بیڈ روم، بیڈ روم۔ میں نے پھر ہاتھ کے اشاروں سے پوچھا، دروازے کے پیچھے چٹخنی چڑھی ہوئی تھی، تم نے اسے باہر سے کیسے کھولا؟ اس نے میرے سوال کو سمجھ لیا۔ آگے بڑھ کر اس نے چٹخنی چڑھا دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صرف چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ موٹی ملازمہ نے دروازے کے پیچھے وہاں اپنا ہاتھ رکھا جہاں دوسری طرف چٹخنی تھی۔ میں نے دیکھا ملازمہ کے ہاتھ رکھتے ہی دوسری طرف چٹخنی کھٹ کی ہلکی سی آواز سے سیدھی ہو گئی۔ ملازمہ کا ہاتھ دروازے سے لگا ہوا 1 انچ نیچے آیا، چٹخنی بھی نیچے آ کر رک گئی۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ بند دروازے کے دوسری طرف سے چٹخنی کو کس طرح کھولا گیا تھا۔ میں نے موٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی ایک انگلی میں فولادی انگوٹھی تھی۔ وہ بدیسی دکھاتی ہوئی بولی، میگنیٹ، میگنیٹ۔ وہ میگنیٹ یعنی مقناطیس کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ اس کی انگلیاں کافی موٹی تھیں۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھی کی بچی کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کو بند کیا، پھر ایک قدم پیچھے جا کر انگوٹھی کا رخ دروازے کے ہینڈل کی طرف کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مقناطیسی انگوٹھی ہینڈل کو کھینچنا چاہتی ہے۔ میں نے ہاتھ کو ذرا نیچا کیا تو اس کے ساتھ ہی ہینڈل نیچے کو جھک گیا۔ کھٹک کی آواز ہوئی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل کر میرے ہاتھ اور منہ پر لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر قالین پر گر پڑا۔ ہی وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، گیٹ آؤٹ۔ وہ ہاتھ کے اشارے کو سمجھ کر باہر نکل گئی۔ میں قالین پر سے اٹھ گیا۔ کھلا ہوا دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی والے ہاتھ کو اپنے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر دروازے کو بند کرنا چاہا۔ اچانک ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کوئی گرم سی چیز آ کر انگوٹھی والے ہاتھ سے چپک گئی تھی۔ میں نے گھوم کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ پلنگ کے سرہانے بیڈ ٹی کی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ ٹرے میں رکھی ہوئی اسٹیل کی کیتلی اور چمچے 8 فٹ کے فاصلے سے آ کر انگوٹھی سے گلے مل رہے تھے۔ گرم چائے کے چھلکنے کے باعث میری ہتھیلی جل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کیتلی اور چمچوں کو انگوٹھی سے الگ کر کے کافی دور پھینک دیا۔ پھر ہی کی آواز سنائی دی۔ دروازے پر موٹی بھینس ہنس رہی تھی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اپنی انگلی کو پکڑ کر کچھ سمجھانے لگی۔ میں سمجھ نہ سکا۔ اس نے قریب آ کر میری انگلی پکڑ کر انگلی کے اوپری حصے کو میری ہتھیلی کی طرف گھما دیا، پھر اشارے سے سمجھایا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ میں نے آدھی مٹھی باندھ کر دروازے کے ہینڈل کو اور کیتلی وغیرہ کو آزمایا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر رہے۔ موٹی نے کیتلی اور چمچے اٹھا کر انہیں ٹرے پر رکھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم بیڈ ٹی پینے کے عادی نہیں ہیں، ناشتہ تیار کرو۔ وہ چلی گئی۔ میں دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ رومانہ آرام سے گہری نیند سو رہی تھی۔ سونیا کے پاس پہنچ کر وہ ایک ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اسے سوچنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ سوچنے لگی، ابھی تک مجھے فرحات کی بو نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ یہاں نہیں پہنچا ہے۔
اور اگر کوئی نقلی فرہاد آ رہا ہے تو اسے دیکھنے اور پہچاننے کے لیے جبران کے جاسوس ایئرپورٹ میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جبران کو حالات سے آگاہ کریں گے۔ جبران ٹرانسمیٹر کے ذریعے مجھے آگاہ کرے گا۔ پتہ نہیں وہ کب آئے گا، اصل نہیں تو نقل ہی آ جائے، دل کی بے چینی تو ختم ہو جائے گی۔ میں سونیا کو چھوڑ کر اسفندی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک آرامدہ کرسی پر نیم دراز تھی۔ سونیا کے حکم سے رات کو اسے صرف 2 سلائس کھانے کے لیے دیے گئے تھے۔ اب وہاں صبح کے 4 بجے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بستر سے اٹھ کر کرسی پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو رسونتی۔ وہ ایک دم سے چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میری جان آرام سے لیٹی رہو۔ اس وقت رسونتی نے میری جان کہنے کا برا نہیں منایا۔ اس کے برعکس وہ ایک دم سے مطمئن ہو گئی کہ کوئی اس کا اپنا مدد کے لیے آ پہنچا ہے۔ اس کے باوجود اس نے غصہ دکھایا، تم اب تک کہاں تھی؟ کیا دوستی ایسے ہی نباہی جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے بڑی دیر تک دور رہا۔ میری اپنی کچھ مجبوریاں تھیں۔ بہرحال بعد میں باتیں ہوں گی۔ پہلے میں تمہارے کھانے کا بندوبست کر دوں۔ تم آرام سے لیٹی رہو۔ میں اسے رخصت ہو کر سونیا کے پاس آیا، پھر اس کی سوچ میں بولا، کیا حماقت ہے، میں صبح 4 بجے سے فرحاد کے انتظار میں بیٹھ گئی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ میں نے اس کی سوچ میں جماہی لینے کی خواہش پیدا کی۔ وہ جماہی لینے لگی۔ میں نے کہا، چائے پینا چاہیے؟ اس نے آواز دی، مدر پلیز سلومی کو بیدار کریں، میں چائے پینا چاہتی ہوں۔ مریم نے کہا، بیٹی سلومی اس وقت ورزش کرنے جاتی ہے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں مریم کی کھوپڑی میں پہنچ گیا۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، صرف اپنے قدموں سے جا رہی تھی۔ اس کے اپنے دماغ کا ساتھ نہیں تھا، میری سوچیں تھیں، اس کا عمل تھا۔ اس نے فریج کھول کر پھلوں کی ٹرے اور دودھ کی بوتل نکالی، پھر کھانے کا وہ سامان لے کر رسونتی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ رسونتی مسکرانے لگی۔ مریم اس کے سامنے ایک تپائی لا کر اس پر پھلوں کی ٹرے اور دودھ کی بوتل رکھنے کے بعد کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ رہا کیونکہ اس کے دماغ کو آزاد چھوڑتے ہی وہ واپس جا کر رسونتی سے کھانا چھین لیتی۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ مجھے رسونتی کی خاطر مریم کے ساتھ کافی وقت ضائع کرنا پڑا۔ جب وہ مکھن سلائس اور چائے لے کر سونیا کے پاس پہنچی تو تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا کر سوچنے لگی، ہاں وہ پھل اور دودھ میں نے رسونتی کے پاس پہنچا دیا ہے، کیوں پہنچا دیا؟ مادام سونیا نے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سونیا کو دیکھنے لگی۔ سونیا سر جھکائے سلائس پر مکھن لگا رہی تھی۔ مریم کے دماغ نے کہا، مجھے فوراً وہاں جا کر رسونتی سے کھانا چھین لینا چاہیے۔ میں سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ ہیلو رسونتی، پیٹ بھر گیا؟ وہ ہلکی سی ڈکار لے کر بولی، شکریہ، اب ذرا جان میں جان آئی۔ یہ تمہاری سونیا بیکار میری دشمن بن گئی ہے۔ نہیں رسونتی، وہ خواہ دشمنی نہیں کر رہی ہے، تم نے اس کے محبوب کو جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچایا۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتی تو تم بھی اپنے پیار کی خاطر یہی کرتی۔ میں اس کی جگہ ہوتی تب بھی تمہیں اپنی انگلی پکڑنے کا موقع نہ دیتی، تم سے دور کی دوستی ہی بھلی۔ مریم وہاں پہنچ گئی۔ اس نے دودھ کی خالی بوتل اور پھلوں کی ٹرے کو دیکھا، پھر گھور کر بولی، مادام سونیا نے کہا تھا کہ تم بیماری کے باعث خیال خانی کے قابل نہیں رہی۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کھانے کی چیزیں کیسے لے آئی؟ رسونتی اس کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن مریم کے بولنے کے ساتھ ساتھ میری سوچ اسے سمجھاتی رہی۔ دنیا کی کوئی بھی زبان انسان اپنی زبان سے نہیں بولتا، دماغ سے بولتا ہے۔ دماغ کسی بھی لفظ کے ہجے، تلفظ اور مفہوم سمجھاتا ہے، تب زبان اسے ادا کرنے کے لیے حرکت میں آتی ہے۔ رسونتی کی زبان حرکت میں آ گئی۔ میرے دماغ میں وہ انگریزی بولنے لگی، یس مریم، میں بیمار نہیں، صرف کمزور ہوں۔ اب بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہوں۔ اگر تم خیریت چاہتی ہو تو میرے اس علم کو راز رکھو، یا پھر چیلنج کرو تو تمہیں تگنی کا ناچ نچا دوں۔ لڑکی، تم نے ابھی مریم کو سمجھا نہیں ہے، میں فولاد ہوں، فولاد۔ وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے پیچھے چلی گئی۔ اسے پہلی بار پتا چلا کہ ٹیلی پیتھی کا تماچا دماغ پر کیسے پڑتا ہے، لیکن وہ سچ مچ ضدی تھی۔ اب تک فولاد بن کر دشمنوں سے لڑتی آئی تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے رسونتی کو غصے سے دیکھا۔ وہ اچانک ہی چھلانگ لگا کر رسونتی پر چڑھ بیٹھنا چاہتی تھی، اس کا گلا دبوچنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے دنست میں اچانک ہی چھلانگ لگائی تھی، لیکن میرے حساب کے مطابق وہ 2 فٹ اوپر اچھل کر فرش پر گر پڑی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں آگے بڑھ کر حملہ نہیں کر سکتی، مگر گالیاں دے سکتی ہوں۔ اس نے گالی دینے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے اس کے ہونٹ بند کر دیے۔ اس نے جلا کر ہونٹوں کو کھولا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کے ہونٹ پھر سے بند ہو گئے۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی، کمی، اس کے ہونٹ پھر بند ہو گئے۔ رسونتی کی زبان نے کہا، افسوس، تم گالی بھی نہیں دے سکتی۔ اب تمہیں عقل آئی ہے یا نہیں؟ میں جبران سے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں سکتی، میں غدار نہیں ہوں۔ غداری اس وقت ہوگی جب میں جبران یا سونیا کو نقصان پہنچاؤں گی۔ دیکھو، مجھے بیٹی سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرو۔ رسونتی سوچنے لگی، میں چاہوں تو ابھی خیال خانی کے ذریعے سپر ماسٹر کو یہاں بلا سکتی ہوں، ماسک مین کو چشم الزون میں بتا سکتی ہوں کہ جبران نے مجھے یہاں چھپا رکھا ہے، لیکن نہیں، میں جبران کو پسند کرتی ہوں، اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اور تم دیکھ رہی ہو کہ میں نے سونیا کو بھی اب تک پریشان نہیں کیا ہے۔
مریم فرش پر سے اٹھتی ہوئی بولی، تم دوست اور دشمن سبھی کے دانت کھٹے کر سکتی ہو، پھر اس طرح قیدی بن کر یہاں کیوں پڑی ہو؟ میں ذرا آرام کرنا چاہتی ہوں، تم ماں بن کر خود ہی سوچو، کیا تمہاری بیٹی کو فی الحال ہنگاموں سے دور نہیں رہنا چاہیے؟ وہ پہلی بار مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی تم بہت کمزور ہو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، اب تم اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے کھانا چھپا کر لے آیا کروں گی۔ وہ پھلوں کے ٹرے اور دودھ کی خالی بوتل اٹھا کر لے جانے لگی۔ میں اس کی سوچ پڑ رہا تھا، اس کے ذہن میں رسونتی کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے رسونتی سے کہا، آپ اطمینان رکھو، وہ تمہارا خاص خیال رکھا کرے گی۔ تم میری زبان سے انگریزی بول رہے تھے، میں ٹیلیپیتھی کے کمالات جانتی ہوں، اس کے باوجود مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ میں انگریزی میں کیا بول رہی تھی؟ میں اسے بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد وہ بولی، اگر تم موجود نہ رہے اور مریم نے یہاں آ کر بات کی تو میں جواب کیسے دوں گی؟ میری غیر حاضری میں وہ آئے تو تم فوراً ہی دھیان گیان میں مصروف ہو جانا، اسے اشارے سے کہہ دینا کہ کھانا رکھ کر فوراً چلی جائے۔ وہ سمجھدار ہے، سمجھ لے گی کہ تم عبادت میں مصروف ہو۔ فرحات تمہارے جیسا مکار اور ہیرا پھیری کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب مجھے بھی یہی سکھا رہے ہو؟ ہماری دنیا کے نصف انسان مکاری اور ہیرا پھیری سے روٹی کھاتے ہیں، یہ طریقہ پسند نہ ہو تو بھوکی رہو۔ وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، ایک بات بتاؤ، اپنے دل کی بات ہے۔ ہائے دل کی بات، جلدی بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے۔ جبران بہت ہی خوبرو اور اسمارٹ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ رسونتی اپنے تصور میں جبران کو دیکھ رہی تھی۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جبران کے متعلق سوچنے لگی ہے۔ پھر وہ اچانک تصور سے ہٹ کر بولی، کیا آپ میری سوچ پڑھ رہے ہو؟ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اسے پسند کرنے لگی ہو۔ تم خود کو گلفام سمجھتے ہو، اس لیے تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ ایسی ویسی لڑکیوں نے تم پر عاشق ہو کر تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں کسی نہ کسی دن تم پر مر مٹوں گی۔ میں تمہیں سنجیدگی سے چاہتا ہوں، اور میں اسے چاہتی ہوں جس نے آج تک کسی لڑکی سے سستی دوستی نہیں کی۔ جبران واقعی چاہے جانے کے قابل ہے۔ کیا میری صاحب کوئی کے بعد تم دوستی نبھاؤ گے؟ میں کمظرف نہیں ہوں۔ جب تک تم میری محتاج ہو میں تمہارے برے وقت میں کام آتا رہوں گا۔ دیکھو بات بدل رہے ہو، پہلے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، اب محض کام آنے کی بات کر رہے ہو۔ مصیبت کے وقت دوست ہی کام آتے ہیں، مصیبت کے وقت باڈی گارڈز اور وفادار ملازم بھی کام آتے ہیں۔ تم باتیں بنانا نہیں چھوڑو گے؟ تم نے بس ایک بات پکڑ لی ہے، بھائی میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ شکریہ، میرا ایک کام کرو گے؟ دوست سے التجا نہیں کی جاتی، دوستی آزمائی جاتی ہے۔ کام بتاؤ۔ وہ بولی، ذرا جبران کے ذہن کو کریت کر معلوم کرو، کیا واقعی وہ اس قدر شریف ہے کہ آج تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی؟ مجھے یقین نہیں کہ اتنا دولت مند، دلیر اور خوبرو نوجوان پارسا ہو سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ ایک بات اور، ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ وہ مجھے دل سے چاہتا ہے یا محض وقتی محبت ہے۔ اچھا انتظار کرو، تھوڑی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں رسونتی کے دماغ سے نکل کر سوچنے لگا۔ میں حاسد نہیں ہوں، مگر جبران کی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری بہت ہی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ چھیننے والا جبران ہے جو بہرحال میں میرا دوست رہے گا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ جبران نے سونیا اور رومانہ کو دوست بنا کر اپنے آپ پناہ دے کر مجھے بھی دوست بنا لیا۔ پھر اپنے ہی ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف اس نے سونیا اور رسونتی کو چھیننے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ رسونتی کسی بڑی طاقت کی اہلکار بن کر فرحات کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب میری باری تھی کہ میں جبران کے دل کی آواز سنتا۔ میں احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں تنہا بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھا۔ وہ سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر دھواں چھوڑنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی پریشانی مجھ سے بولنے لگی۔ اسکندریہ کے بے تاج بادشاہ جمشید جبران کو اس کی حکومت نے نظر بند کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ اس کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جمشید جبران جیسی شخصیت قیدی کی حیثیت میں رہے، یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ حکومت کے اعلیٰ افسران اس سے رسونتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس مطالبے سے پہلے ہی جبران رپورٹ دے چکا تھا کہ سونیا نے اس کی پناہ میں رہ کر اسے دھوکہ دیا ہے اور رسونتی کو اس کی قید سے نکال کر لے گئی ہے۔ اس کے تمام آدمی اسکندریہ سے قاہرہ تک دونوں عورتوں کی تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ میں نے جبران کی سوچ میں کہا، بڑی مشکل ہے۔ اب تو میری حکومت کے جاسوسوں کے علاوہ ریڈ پاور کے جاسوس بھی سونیا اور رسونتی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہاں، جبران کی سوچ نے کہا، بڑی مشکل ہے۔ میرا پاکٹ ٹرانسمیٹر بھی چھین لیا گیا ہے۔ میں سونیا کو خطرے سے آگاہ نہیں کر سکتا۔ صرف ظاہر بیگ کی وفاداری پر یقین ہے، شاید اس نے سونیا اور مریم کو میری نظر بندی کی اطلاع دے دی ہو۔ میں نے سونیا جبران کی زبان سے ظاہر بیگ کا ذکر سنا، مگر کبھی ان کے ذریعے اس کے لب و لہجے تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے ظاہر بیگ سے دماغی رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ سونیا کو موجودہ حالات سے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ اگر میں براہ راست سونیا کو مخاطب کرتا تو پھر وہ بار بار مجھے رابطہ قائم کرنے کے لیے مجبور کرتی۔ اب یہی مناسب تھا کہ وہ مجھے مجبور سمجھ کر صبر کر رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں مریم کے پاس پہنچ گیا۔
وہ مسیح مصلوب کے مجسمے کے سامنے سر جھکائے زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ چرچ میں عبادت کے دوران دعا یا موسیقی کی ایک مخصوص دھن ہوتی ہے۔ میں اس دھن میں اس کے دماغ کے اندر گنگنانے لگا۔ وہ حیرانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو دیکھنے لگی۔ میں گنگنانے کے دوران اس کے اندر نامعلوم سی بے چینی اور گھبراہٹ کے احساس پیدا کر رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتی ہوئی بولی، اے مصلوب مقدس، میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں نے گنگنانے کے دوران سرگوشی کی، جبران، جبران، میرا بچہ، کیا میرا بچہ کسی مصیبت میں ہے؟ وہ پھر ایک بار سینے پر سلیب کا نشان بناتی ہوئی الٹے قدموں پیچھے جاتی ہوئی عبادت کے کمرے سے باہر آ گئی، پھر ایک راہدری سے گزر کر سونیا کے پاس پہنچ گئی۔ سونیا اب تک ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ مریم نے پوچھا، جبران کی کال آئی؟ نہیں، میں بور ہو رہی ہوں۔ جبران نے اپنی فریکوینسی نہیں بتائی ورنہ میں اسے کال کرتی۔ تم ذرا ہٹ جاؤ، میں ظاہر بیگ کو کال کروں گی، سونیا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن جبران نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اور تمہارے جعلی خاندان کو ظاہر بیگ جیسا دستے راست بھی نہیں جانتا ہے۔ مریم ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھتی ہوئے بولی، ہاں، جبران کے سوا کوئی مجھے نہیں جانتا ہے۔ پھر بھی ظاہر بیگ شاید کوڈ ورڈز کے باعث یہ سمجھ لے کہ اپنی ہی ٹیم کی کوئی عورت جبران کی حیرت معلوم کر رہی ہے۔ اس نے باتوں کے دوران ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کیا، پھر کال کرنے لگی۔ ہیلو ہیلو مدر کالنگ ہرسن، ہیلو مدر کالنگ ہرسن، اوور۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آواز سنائی دی، ہیلو مدر، تمہارا بیٹا اٹینڈ کر رہا ہے، اپنا کوڈ نمبر بتاؤ، اوور۔ مریم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ بولی، ماں کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا، وہ صرف ماں ہوتی ہے۔ 2 لفظوں میں جبران کی خیریت بتاؤ، اوور۔ جبران صاحب کے متعلق کسی اجنبی کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا، پہلے تم اپنی شناخت کراؤ، اوور۔ میں اتنی دیر میں ظاہر بیگ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے آس پاس فوجی آفیسر بیٹھے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ ایک آفیسر نے ظاہر بیگ سے مائک لے کر کہا، یو نان سینس، تم اپنا نام اور پتہ بتاؤ، یہ جبران کا حکم ہے، اوور۔ دوسری طرف سے مریم نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، جبران کبھی مجھے حکم نہیں دیتا، اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے نان سینس کہہ رہے ہیں۔ سونیا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، جبران کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یقیناً اسی لیے اس نے اب تک ہمیں کال نہیں کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے رسمنتی کتنی اہم ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے خود یہاں کی حکومت جبران کا محاسبہ کر سکتی ہے۔ رسمنتی کا نام سن کر مریم چونک گئی۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ٹیلیپیتھی کے ذریعے جبران کی خیریت معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سونیا سے کہا، تم یہاں ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھو، میں جبران سے رابطہ قائم کرنے کی کوئی اور تدبیر کرتی ہوں۔ رسمنتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی آنکھ بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ہیلو، میں آ گیا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا خبر ہے؟ میں ابھی جبران کے ذہن کو کریت نہ سکا کیونکہ وہ تمہیں بڑی طاقتوں سے دور رکھنے کے سلسلے میں خود مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ اسے ایک جگہ نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کیا تم اسے چھوڑ کر مجھے کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو؟ رسمنتی، تانے نہ دو، میں تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں، تمہاری پسند کی بھی حفاظت کروں گا۔ فی الحال مریم تم سے ملنے آ رہی ہے، اسے تمہاری زبان سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی وقت مریم پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، رسمنتی کی زبان میرے اشاروں پر بولنے لگی، یس مریم، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں آئی ہو۔ ابھی ظاہر بیگ نے ٹرانسمیٹر پر تم سے کوڈ نمبر پوچھا تھا۔ جس نے تمہیں نانسنس کہا وہ ایک فوجی آفیسر تھا۔ اب تمہارا شبہ درست ہے کہ جبران پر مصیبت آئی ہے۔ مریم نے فوراً ہی آگے بڑھ کر رسمنتی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بیٹی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ خیریت سے تو ہے نا؟ ابھی تک خیریت سے ہے، اسے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا ہے، اور وہ اس بات پر پریشان ہے کہ اپنی حکومت کے اور ریڈ پاور کے جاسوس ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تم سے کہنا چاہتا ہے کہ ہر حال میں میری اور سونیا کی حفاظت کی جائے۔ میں حفاظت کروں گی، جاسوس یہاں آنے کے باوجود تم دونوں کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ وہ خود جانتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کہاں چھپاؤں گی۔ اسے سمجھاؤ کہ وہ پریشان ہونے کی بجائے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے۔ رسمنتی میری سوچ کے مطابق مسکرائی، پھر اس کی زبان نے کہا، میں اس کی حفاظت کے لیے مراقبے میں جا رہی ہوں، اب تم مداخلت نہ کرنا، یہاں سے جاؤ۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ رسمنتی نے مجھ سے پوچھا، تم نے اسے کیا سمجھا دیا ہے؟ یہی کہ اب تم مراقبے میں جا رہی ہو، خیال ہانی کے ذریعے جبران کو مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کرو گی، لہٰذا مراقبے کے دوران مداخلت نہ کی جائے۔ اچھا، میں جبران کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، سچ مچ دوستی نبھا رہے ہو؟ ایسے عاشق ہوتے ہیں جو اپنے دل کا خون کر کے اپنے رقیب کی سلامتی کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا کیونکہ وہ میری ناکامی اور نامرادی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں دوستوں کے لیے دل کا خون بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بھی دوست تھی اور جبران بھی دوست بن چکا تھا، پھر عقابت کیسی؟ میں جبران کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں تنہا نہیں تھا، چند فوجی افسران اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آفیسر کہہ رہا تھا، مسٹر جبران، حکومت نے آپ کو بہترین دماغوں اور بہترین فائٹروں کی پرائیویٹ فوج رکھنے کی اجازت دی ہے۔
آپ کے پاس خفیہ تہخانے، ٹرانسمیٹر، آتشی اسلحہ جات کا ذخیرہ ہے۔ آپ جتنے منظم طریقوں سے غیر ملکی ایجنٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور تحریک کاروں کے قدم اکھاڑ دیتے ہیں، اتنی آپ کی تعریف لفظوں میں نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کی نظروں میں آپ کی قدر ہے، ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مقام ہمیشہ قائم رہے۔ جبران نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میری حکومت کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میرے حب الوطن جذبات اور پچھلی وفاداریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے سونیا اور اسمندی کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیا ہے۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ تمہاری اپنی زبردست تنظیم ہے، تمہارے تمام اڈوں کی نگرانی اتنی سخت ہوتی ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے۔ پھر سونیا رسونتی کو لے کر کیسے فرار ہو گئی؟ میں بتا چکا ہوں کہ سونیا نے فرار ہونے کے لیے رسونتی کی ٹیلیپیتھی کا سہارا لیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر زبیری کا بیان ہے کہ رسونتی جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہے۔ صرف صحت مند دماغ ہی ایسے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیری کسی بیماری کو تو سمجھ سکتے ہیں، ٹیلیپیتھی کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے افسر نے کہا، تم بھی ٹیلیپیتھی کو نہیں سمجھتے ہو۔ سبز کوٹھی کے اطراف پہرا دینے والے کا بیان ہے کہ انہوں نے سونیا اور اسمندی کو کوٹھی سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ یقیناً کوٹھی کے اندر کہیں تہخانہ اور سرنگ ہے، تم نے اسی راستے سے انہیں بھگا دیا ہے۔ جبران نے کہا، آپ لوگ سبز کوٹھی کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، آپ کے لیے ماہرین رپورٹ پیش کر چکے ہیں کہ کوٹھی کے فرش تلے تہخانہ نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے خواہ غدار ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تیسرے افسر نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مگر اپنے ملک کی بھلائی کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ تمہاری غلطی ہم معاف کر دیں گے، صرف اتنا بتا دو کہ رسونتی کو کہاں چھپایا ہے۔ تم نہیں جانتے، ریڈ پاور کا ماسک مین صرف ایک رسونتی کے بدلے ہمیں $1 ارب کی فوجی امداد دے رہا ہے اور یہاں بڑی بڑی صنعتیں قائم کرنے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ ایک اور آفیسر نے کہا، ایک پہرے دار کا بیان ہے کہ کل رات 2 بجے سبز کوٹھی کے گیراج سے ایک ویگن کار نکل کر گئی تھی۔ پہرے دار نے تم پر بھروسہ کرتے ہوئے سسری چیکنگ کی تھی۔ بظاہر اس میں ایک ہی ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم نے اس گاڑی میں ان دونوں کو چھپا کر نہیں بھیجا تھا؟ اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ڈرائیور بھی واپس نہیں آیا۔ جبران نے کہا، میں خود حیران ہوں کہ وہ ویگن کار میرے گیراج سے نکل کر کیسے گئی اور وہ ڈرائیور کون تھا؟ کیا یہ ٹیلیپیتھی کا کمال نہیں ہو سکتا؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک فوجی آفیسر اندر داخل ہو کر بولا، ایک تازہ رپورٹ ہے۔ ظاہر بیگ کے پاس جو ٹرانسمیٹر ہے، اس کے ذریعے کسی مدر نے کال کرتے ہوئے جبران کی حیثیت دریافت کی تھی۔ وہ افسر تفصیل سے بتانے لگا کہ مریم اور ظاہر بیگ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب جبران پھنسنے والا ہے۔ مجھے یہ منظور نہ تھا کہ میرے دوست کا جھوٹ عیاں ہو جائے۔ آفیسر کی تفصیلی رپورٹ کے دوران میں ایک آفیسر کے دماغ میں گھس گیا، پھر رسونتی کا رول ادا کرنے کے لیے ایک نسوانی کہکہا لگایا۔ تمام افسران چونک کر اس آفیسر کو دیکھنے لگے۔ جبران بھی حیران تھا۔ وہ آفیسر نسوانی آواز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہی رسونتی بول رہی ہوں۔ میں اس کے دماغ سے نکل گیا۔ اب وہ چم کر اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں دوسرے افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رپورٹ سنانے والے آفیسر کے پاس گیا، پھر اس کے منہ پر تڑاک سے ایک تماچا جڑ دیا۔ میں تماچا کھانے والے کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ مار کھا کر نسوانی آواز میں ہنستے ہوئے بولا، یہ ٹیلیپیتھی کا کمال ہے۔ کل رات 2 بجے میں نے جبران کو ٹرانس میں لے کر اسے غافل بنا دیا تھا۔ میں ویگن کار کی سیٹوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ سونیا مونچھیں لگا کر مردانہ گیٹ اپ میں ڈرائیور بنی بیٹھی تھی۔ میں اس کی کھوپڑی سے نکل کر جبران کے پاس پہنچ گیا۔ تمام افسران چھینپ رہے تھے۔ جن کے دماغوں کو میں نے نہیں چھیڑا تھا، ان میں سے ایک آفیسر نے کہا، ہم مان گئے کہ تم یہاں موجود ہو، اب ہمیں تماشا نہ بناؤ۔ میں نے اس کے سر پر سوار ہو کر کہا، میں مر گئی۔ ابھی تو یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے ہی مدر بن کر ظاہر بیگ کے ٹرانسمیٹر کے ذریعے چھیڑا تھا۔ کچھ اور بتاؤں کہ کیوں چھیڑا تھا؟ میں پھر جبران کے پاس آ گیا۔ سب ایک آواز ہو کر کہنے لگے، نہیں اب ہمیں نہ بتاؤ، ہم سمجھ گئے ہیں۔ جبران نے سر اٹھا کر کہا، میں رسونتی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ معزز افسران کو تماشا نہ بنائے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ افسران ٹیلیپیتھی سے خوفزدہ ہو کر بظاہر مجھے سچا کہیں اور دل میں مجھے غدار سمجھتے رہیں۔ ایک آفیسر نے کہا، مسٹر جبران، میں کسی خوف اور کسی دباؤ کے بغیر اعتراف کرتا ہوں کہ تم سچ کہتے آ رہے ہو۔ میں نے تمہیں غدار سمجھ لیا تھا۔ تم محب وطن ہو۔ رسونتی تمہیں ٹرانس میں لانے کے بعد سونیا کے ساتھ گئی ہے۔ دوسرے افسران بھی اس کی تائید کرنے اور جبران سے شرمندگی کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے نسوانی لہجہ اپنا کر جبران کے دماغ میں کہا، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ذرا اکڑ دکھاؤ، اعلیٰ حکام تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اب تم سیاسی نوعیت کا کوئی فرض ادا نہیں کرو گے۔ وہ کوئی دوسرا جبران ڈھونڈ لیں۔ میں جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ مجھے مجبوراً وہاں سے جلدی واپس آنا پڑا۔ میں رسونتی اور سونیا کے پاس بھی نہ جا سکا کیونکہ ملایا کی گھڑیوں میں 10 بج چکے تھے اور رومانہ اپنے وقت پر بیدار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف موٹی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر صبح بخیر کہتے ہوئے رومانہ کو دور سے ہوائی بوسہ دیا، پھر اٹھ کر دروازے کو کھول دیا۔ موٹی ملازمہ
नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही इसकी बत्ती सी निकल गई। मैंने रोमाना से कहा, ये सुबह से मुझे अपनी बत्ती सी दिखाकर डरा रही है, क्या तुम उसे किसी तरह समझा सकती हो? रोमाना अपना लिबास दुरुस्त करते हुए बिस्तर से उठकर दरवाजे पर आई, फिर बोली, मोटी है तो क्या हुआ, जवान तो है, क्या इस पर तुम्हारा दिल नहीं है? मेरे पास इतना मोटा दिल नहीं है। वो मोटी अपने सर को झुका झुका अपने दिल की तरफ इशारा करने लगी। हमारी नज़र इसके ब्लाउज़ पर गई। ब्लाउज़ के गिरेबान से एक तय किया हुआ कागज़ झाँक रहा था। रोमाना ने हाथ बढ़ाकर उसे गिरेबान से निकालिया। ज़ाहिर था वो रुका अजनबी मेज़बान की तरफ से आया था। उसे खोलकर हम पढ़ने लगे। लिखा था, फरहाद साहब, मोटी मुलाजमा का नाम इशिता है, आप इसकी ज़ुबान नहीं समझ सकेंगे। गूंगे इशारों की बैन अल-अक़वामी ज़ुबान से काम चलाया जा सकता है। एक गूंगा मुलाजिम आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आया है। ड्राइंग रूम में इससे मिलने से पहले आज के अखबार के पहले सफ़े के चौथे कॉलम को पढ़ लें, फ़कत आपका अपना। मैं अखबार पढ़ने बिस्तर के सरहाने गया। रोमाना मोटी इशिता को समझाने लगी कि नाश्ता वापस ले जाओ, 1 घंटा बाद नाश्ता तलब किया जाएगा। मैंने अखबार खोलकर चौथे कॉलम पर नज़र डाली। वहाँ लिखा हुआ था, आज़म को ढूंढ निकालने के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एयरपोर्ट, बंदरगाहों और सरहदी रास्तों की चौकियों में एंटी मेकअप एक्सरे मशीन नस्ब कर दी है। मलाया से बाहर जाने वाले तमाम मुसाफिरों को इस मशीन के सामने से गुजर कर जाने की हदायत की जा रही है। इस एक्सरे मशीन की खासियत यह है कि मास्क मेकअप में रहने वाले किसी भी मुसाफिर का असली चेहरा एक्सरे स्क्रीन पर नजर आ जाता है। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने यकीन दिलाया है कि इस तरह आज़म किसी भी बहरूप में मलाया से बाहर नहीं जा सकेगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर रोमाना की तरफ अखबार बढ़ा दिया, फिर ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। एक कदावर गूंगा जवान मुझे देखते ही उठकर अदब से खड़ा हो गया। गूंगे की सेहत काबिल रशक थी, कसर थी, बदन पर चुस्त पतलून और बुनियान जच रही थी। बाजुओं के उभरे हुए मसल्स ऐसे सख्त थे कि हनी राड को मोड़ सकते थे। मेरे सामने सेंटर टेबल पर बड़े बड़े पैकेट्स रखे हुए थे। गूंगे ने अदब से झुककर मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। मैं इसे लेते हुए गूंगे की आंखों में झांकने लगा। आंखें दिमागी सोच की आकाश होती हैं। मैं इसके दिमाग तक पहुंच गया, मगर गूंगी सोचों की कोई जुबान, कोई लफ्ज़ और लहजा नहीं था। मुझे बहुत अरसा पहले के 2 गूंगे शीतल और चीतल याद आ गए। वो पाकिस्तान में मेरे दुश्मन बनकर आए थे, फिर वफादार मुलाजिम बन गए थे। बहरहाल इसकी सोचें भी लफ्ज़ों से महरूम थी, सिर्फ दिमाग की स्क्रीन पर तसव्वुर कायम होता था।